بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو عبادت کل اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان، مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کورونا وائرس جیسی بیماری سے رب تبارک و تعالی ہم تمام مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ سارے بیماروں کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ پچھلے جمعہ میں نے نماز کی فضیلت اور نماز کی برکت پر آپ حضرات کے سامنے خطاب کیا تھا، اور اثر بھی ہوا تھا۔ اثر ہو یا نہ ہو، سن تو لے میری فریاد۔ اس کے تحت اثر تو ہوا تھا، عشاء تک باقاعدہ لوگ آئے بھی تھے، نماز میں لوگ بھی موجود تھے، لیکن پھر سنیچر سے وہی حال ہمارا ہو گیا جیسا ہمارا پہلے حال تھا۔ پچھلے جمعہ میں نے نماز کی فضیلت اور نماز کی برکت پر بیان کیا تھا۔ آج نماز نہ پڑھنے والے کو سزا کیا ملتی ہے اس پر میں خطاب کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ما سلککم فی سقر، کل قیامت کے دن جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جہنمی جب جہنم میں پہنچ جائیں گے تو پھر ان کے پاس تو بات کرنے کا کوئی راستہ ہوگا نہیں، وہ بات بھی نہیں کر پائیں گے۔ جہنمی انسان جہنم میں جانے کے بعد بات بھی نہیں کر سکے گا۔ اس کی زندہ مثال ہے، دنیا میں آگ لگاؤ کہیں بھی، اور آگ جہاں جل رہی ہو اس کے اوپر اپنی ایک انگلی رکھو، اور انگلی رکھو تو معلوم ہوگا ہائے ہائے کے علاوہ زبان سے کوئی دوسرا لفظ نکلتا ہی نہیں۔ یہ دنیا کی آگ کہ اگر اس پر انگلی رکھو تو زبان سے کوئی چیز نہیں نکلتی، کوئی بات نہیں نکلتی، تو جو انسان جہنم میں ہوگا اس کے اوپر کتنا دردناک عذاب ہوگا۔ جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے تو ان کے پاس تو کوئی مہلت نہ ہوگی، وہ کوئی بات بھی نہ کر سکیں گے، لیکن جنتی جو لوگ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے جنتیو، تم نے نیک عمل کر کے مجھے راضی کیا تھا، اس کے سبب میں نے تمہیں جنت میں بھیجا ہے، اب جاؤ ان کا بھی حشر دیکھ لو جنہوں نے مجھے ناراض کیا تھا۔ تم نے مجھے راضی کیا تھا، میں نے تمہیں جنت میں بھیجا ہے، جاؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جن لوگوں نے میری نافرمانی کی تھی ان کا حشر دیکھو، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ وہ جنتی آئیں گے جہنم کے دروازے پر اور دیکھیں گے، سب کو پہچانیں گے بھی۔ جو لوگ جہنم میں ہوں گے، عزیز اقارب، رشتہ دار، باپ، بھائی، بہن، بیوی، کوئی بھی ہو، وہ جنتی جہنم کے دروازے پر آ کر سارے منظر دیکھیں گے، سب کو دیکھیں گے، سب کو پہچانیں گے۔ جس کو پہچانتے ہوں گے وہ جنتی پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، اے لوگو تم جہنم میں کیسے آ گئے؟
زمین پر تو بہت اچھا بنتا تھا، بہت نیک کام کرتا تھا، تو جہنم میں کیسے آیا؟ جنتی پوچھے گا اس جہنمی سے کہ تو جہنم میں کیسے آیا؟ ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آئے؟ تو جو جہنم میں ہوں گے وہ کہیں گے قالوا لم نکو من المصلین، ہم جہنم میں اس لیے آئے کہ ہم جب زندہ تھے تو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ہم جہنم میں اس لیے آئے کہ جب ہم زندہ تھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، جس کے سبب آج اللہ نے ہمیں جہنم میں ڈالا ہے۔ جہنم میں اس بندے کو ڈال دیا جائے گا جو جب زندہ ہے اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تترکوا الصلاۃ فإن من ترک الصلاۃ متعمدا فقد بریۃ من ذمۃ اللہ ورسولہ۔ سرکار فرماتے ہیں میرے امتیوں، جان بوجھ کر ایک وقت کی بھی نماز کو چھوڑنا مت، جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز کو چھوڑنا مت۔ سرکار فرماتے ہیں جس انسان نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز کو چھوڑ دیا وہ اللہ کے ذمے سے بھی نکل گیا، میرے ذمے سے بھی نکل گیا۔ ایک ہی تو آسرا ہے سرکار کا۔ سرکار بھی فرماتے ہیں اگر تم نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو اللہ کے ذمے سے بھی نکل گئے، میری ذمے سے بھی نکل گئے۔ پھر سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے امتیوں، نماز مت چھوڑنا۔ جو انسان نماز چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کو بھی تباہ کر دیتا ہے، اس کا سارا مال بھی تباہ کر دیتا ہے۔ گھر بھی تباہ ہو گیا، اہل و عیال بھی تباہ ہو گئے، مال بھی تباہ ہو گیا۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے جرمٹ میں بیٹھے ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ دعا کیا کرو اللہ ہمارے درمیان کسی بدبخت محروم کو زندہ نہ رکھے۔ دعا کیا کرو اللہ ہمارے درمیان کسی بدبخت محروم کو زندہ نہ رکھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ یہ بدبخت اور محروم کون ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا بدبخت اور محروم وہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو وہ مسجد میں نہ آئے تو وہ سب سے بڑا بدبخت ہے، سب سے بڑا محروم ہے۔ پھر سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بدبخت جو محروم ہے جو نماز نہیں پڑھتا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے بے نمازی کو فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، نمرود کے ساتھ، ابی بن خلف جو دشمنان اسلام ہیں، جو سڑے ہوئے کافر ہیں، سرکار فرماتے جو نماز نہیں پڑھتا کل قیامت کے دن اللہ ایسے بے نمازی کو ایسے سڑے ہوئے کافروں کے ساتھ اٹھائے گا۔ اتنی احادیث اور اتنی وعیدیں سننے کے بعد بھی ہم مسجد میں نہیں آتے، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم نماز پڑھیں۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے اس کا نام کافروں کی لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ کون ہے ہم میں سے ایسا انسان طاقت والا جو جہنم میں جانے کی طاقت رکھتا ہو، اللہ کا عذاب سہنے کی طاقت رکھتا ہو؟ کل قیامت کے دن سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت میں بے نمازی جب آئے گا، جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ بے نمازی انسان جب کل قیامت میں آئے گا تو اس کی پیشانی پر 3 لائن لکھی ہوگی۔ بے نمازی کی پیشانی پر 3 لائن لکھی ہوگی۔ پہلی لائن میں لکھا ہوگا یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا تھا۔ دوسری لائن میں لکھا ہوگا یہ وہ بندہ ہے جس نے اللہ کے غضب کو چیلنج کیا ہے۔ تیسری لائن میں لکھا ہوگا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے زمین پر اللہ کے حق کو ضائع کر دیا ہے، آج آیا ہے تو آج اس کو بھی اللہ کی رحمت سے نا امید کر دیا جائے گا، اللہ کی رحمت سے اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ قیامت میں اللہ کی رحمت سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ سرکار اپنے ذمے سے نکال دے رہے ہیں۔ 700 سے زیادہ مقام پر اللہ نے قرآن میں نماز کا ہمیں حکم دیا ہے۔ جگہ جگہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے۔ نماز پڑھنے پر جو برکتیں ہیں وہ بتائی ہے، نماز نہ پڑھنے پر جو سزائیں ہیں وہ ہمیں بتائی گئی ہے، لیکن ہمارا دل ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کل قیامت کے دن وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ایسے بے نمازی ایسے مجرموں کو اللہ تعالیٰ الگ کھڑا کر دے گا۔
فرعون نمرود ایسے سڑے ہوئے کافروں کے ساتھ کھڑا کرے گا. جب قیامت میں مجرموں کو الگ کھڑا کر دیا جائے گا, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, جتنے مجرمین ہیں سب کو الگ کھڑا کر دیا جائے گا. یہ الگ کھڑا اس لیے کیا جائے گا کہ کل قیامت میں رب ارشاد فرمائے گا تم نے مجھے ناراض کیا ہے, آج تمہاری اتنی حیثیت بھی نہیں کہ تم میرے نیک بندوں کے ساتھ کھڑے رہ سکو, میرے نیک بندوں کے ساتھ تم کھڑے رہ سکو, اتنی تمہاری حیثیت بھی نہیں. آج الگ سے کھڑے ہو جاؤ نمرود کے ساتھ, فرعون کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, جو مجھے ستایا کرتے تھے, میری نافرمانی کیا کرتے تھے, ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ نماز نہ پڑھتا ہو, دنیا کے سارے اچھے کام کرتا ہو, ہر اچھا کام دنیا کا کرتا ہو, لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اللہ کو اس کے کوئی عمل کی ضرورت نہیں ہے. کل قیامت کے دن اس کے جتنے سارے نیک اعمال ہوں گے سب اٹھا کر اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے. آج لوگ کہتے ہیں بس مولانا میں ایک خالی نماز ہی نہیں پڑھتا ہوں, باقی تو سب حج بھی کیا میں نے, روزے بھی رکھتا ہوں اور زکوٰۃ بھی دیتا ہوں, غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں, مسکینوں کی مدد کرتا ہوں, سارے نیک اعمال کرتا ہوں, بس ایک نماز نہیں پڑھتا. سرکار فرماتے ہیں ایک نماز نہیں پڑھتے ہو چاہے دنیا کے جتنے اچھے کام کر لو, کل قیامت کے دن یہ سارے اچھے کام تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے. نماز وہ افضل ترین عبادت ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے امتیو, جب تمہارا ارادہ ہو کہ تم اللہ سے بات کرو, جب تمہارا ارادہ ہو کہ تم اللہ سے بات کرو تو نماز پڑھو. جب تمہارا ارادہ ہو جائے کہ میں اللہ سے بات کروں. آج کسی بڑے انسان سے بات کرنے کے لیے ہم کتنے پاپڑ بیلتے ہیں, کتنے سیٹنگیں کرنی پڑتی ہے, لیکن وہ حکم الحاکمین فرماتا ہے میری بارگاہ میں آنا ہے, مجھ سے بات کرنی, کوئی سیٹنگ کی ضرورت نہیں, کسی کو بیچ میں لانے کی بھی ضرورت نہیں. سرکار فرماتے ہیں اگر تمہارا ارادہ ہو کہ میں اللہ سے بات کروں تو نماز پڑھو, اور اگر یہ ارادہ ہو کہ اللہ تم سے بات کرے تو اللہ کا قرآن پڑھو. جب تم قرآن پڑھو گے تو تمہیں ایسا لگے گا کہ اللہ خود مجھ سے گفتگو کر رہا ہے, اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے. اتنی فضیلت ہے, لیکن نہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں نہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. ہمارے وہ کام ہوتے جا رہے ہیں. آج معاف کیجئے گا, ہم واٹس ایپ پر تو بہت دیندار ہیں, جو لوگ سوشل میڈیا پر استعمال کرتے ہیں, واٹس ایپ, فیس بک, انسٹاگرام جو چلاتے ہیں, اس پر تو ہم بہت دیندار ہیں. دنیا میں جتنی دین کی باتیں وہ ساری نوجوانوں کے پاس ہیں. نماز پڑھو, یہ ہوگا وہ ہوگا, اس کی یہ برکتیں ہیں, لگائیں گے سب اسٹیٹس, لیکن فجر کی توفیق تک نہیں ہوتی. کیا ہم صرف واٹس ایپ کے مسلمان ہیں, فیس بک اور انسٹاگرام کے مسلمان ہیں؟ اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا تھا کہ تم صرف واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگانا کہ نماز پڑھو یہ برکتیں ملے گی. پڑھیں گے کب, کب آئیں گے ہم مسجد میں؟ ایک شخص تھا جس کی جوان لڑکی کا انتقال ہوا. غور سے سننا, گھر کے اندر جوان بیٹے یا جوان بیٹی کا انتقال ہو جائے کتنا دکھ ہوتا ہے. اس باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے جس کی جوان بیٹی کا انتقال ہو جاتا ہے. اس انسان کی جوان بیٹی کا انتقال ہوا, ابھی بیٹی کا انتقال ہوا تھا, نہ معلوم گھر میں سے کون سے کونے سے ایک سانپ نکلا, اور سانپ نکلنے کے بعد اس نے چھلانگ لگائی, اور جہاں وہ لڑکی کی لاش رکھی ہوئی تھی وہ سانپ وہاں کودتا ہے اور اس لڑکی کے گلے کے پاس جا کر چپک جاتا ہے. باپ نے یہ منظر دیکھا, سارے گھر والوں نے دیکھا, سب ڈر گئے ہیں. یہ سانپ, یہ لڑکی ابھی اس کا انتقال ہوا ہے, اس کے جسم پر آ کر چمٹ گیا, گلے کے پاس وہ آ کر چمٹ گیا ہے. سب پریشان, کوئی کہہ رہا تھا یہ کیا بات ہے, کیسے آ گیا کیسے آ گیا. باپ تھا, باپ سمجھ گیا کہ یہ دنیا میں کوئی بات نہیں, یہ تو اللہ کا عذاب ہے. میری بیٹی کے انتقال کے بعد سانپ آ چکا ہے, اور سانپ نے میری بیٹی کو سکڑ لیا ہے, جکڑ لیا ہے, ہو نہ ہو یہ اللہ کا عذاب ہے. وہ باپ قریب آتا ہے, اور اس سانپ کے قریب آنے کے بعد اس کے کان کے پاس وہ باپ کہتا ہے اے سانپ, میں جانتا ہوں تو اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے, اللہ کا عذاب بن کر آیا ہے. میں جانتا ہوں تو اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے, اللہ کا عذاب بن کر آیا ہے, لیکن اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنی بیٹی کا غسل کا انتظام کر لوں, کفن پہنا دوں, اتنی مہلت دے دے, اس کے بعد جو تو چاہے کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے, سرکار کی سنت پر ہمیں صرف عمل کر لینے دے. اتنا باپ نے کہا. سانپ اس لڑکی کو چھوڑ دیتا ہے, پھر کونے میں چلا جاتا ہے. گھر والے غسل دیتے ہیں, کفن پہناتے ہیں. ابھی کفن پہنانے کے بعد لڑکی کو ابھی تیار کر کے رکھا ہی تھا, کفن پہنانے کے بعد ابھی اس کو چارپائی پر لٹایا تھا, پھر وہ سانپ نکلتا ہے, کودتا ہے, چھلانگ لگاتا ہے, اور اس لڑکی کے گلے کے پاس آ کر چمٹ جاتا ہے. اتنا سب کچھ کیا, لوگوں نے ڈنڈے اٹھائے, سب کچھ کیا,
لیکن وہ سانپ ہٹنے کا نام نہیں لیتا، یہاں تک کہ وہ لڑکی کو جب دفن کیا قبرستان لے جا کر تو سانپ اس وقت اس کے ساتھ لپٹا ہوا تھا۔ جب اس نوجوان لڑکی کو قبر میں دفن کیا، اوپر سے مٹی ڈال رہے تھے، تب بھی لوگوں نے دیکھا کہ وہ سانپ اب بھی لپٹا ہوا ہے۔ قبر تیار ہو گئی، مٹی برابر کر دی، لوگ واپس جانے لگے تو لوگوں نے اس کے باپ سے پوچھا، اے انسان یہ تو بتا تیری نوجوان لڑکی کون سا گناہ کرتی تھی؟ اتنا بڑا اللہ کا عذاب، سانپ آ کر لپٹ گیا اور قبر تک وہ سانپ ساتھ میں گیا ہے، بتا تیری لڑکی کون سا گناہ کا کام کرتی تھی؟ وہ باپ نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، اے لوگو، میری بچی، میری لڑکی اور کوئی گناہ نہیں کرتی تھی، ایک گناہ کرتی تھی، وہ نماز نہیں پڑھتی تھی، وہ نماز نہیں پڑھتی تھی۔ اس کا حشر آج تم نے دیکھ لیا، جب وہ نماز نہیں پڑھتی تھی یہاں اس کی روح نکلی، یہاں اللہ کا عذاب آ گیا، سانپ کے ساتھ وہ گئی۔ القیامت کے دن سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بندہ اگر بے نمازی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دیدار بھی نہیں کرائے گا، بے نمازی کو اللہ اپنا دیدار بھی نہیں کرائے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے نمازیں نہیں پڑھی ہے، جو میری نافرمانی کرتا تھا، آج میں اس سے اتنا ناراض ہوں کہ یہ بندہ میرا دیدار بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کا دیدار اس بندے کو نہیں ہوگا جو نماز چھوڑ دیتا ہے۔ اور قبر کے اندر کتنا خطرناک عذاب ہوگا، ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا؟ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے نمازی کو جب قبرستان لے جا کر دفن کر دیا جائے، ابھی اس کو دفن کیا ہوگا کہ قبر اس بے نمازی کو دبائے گی۔ کتنا دبائے گی؟ سرکار فرماتے ہیں دائیں پسلیاں بائیں سے مل جائے گی، بائیں پسلیاں دائیں سے مل جائے گی۔ سرکار نے اس طرح اپنی انگلیوں کو ہاتھوں میں ملا کر اس طرح بتایا کہ اس طرح اس کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں مل جائے گی، قبر اسے دبا دے گی۔ اور جب قبر یہ تو دبائے گی، پھر سرکار فرماتے ہیں اسی بندے پر اللہ تعالیٰ ایک اژدہے کو مسلط کرے گا، اسی مردے پر اللہ ایک اژدہے کو مسلط کرے گا، اور وہ اژدہا جب اس بے نمازی کو ایک ڈنک مارے گا، وہ اژدہا اس بے نمازی کو ایک ڈنک مارے گا، ایک ڈنک مارتے ہی وہ بے نمازی 70 گز زمین میں دھس جائے گا۔ ایک ڈنک پر 70 گز زمین میں وہ بندہ دھس جائے گا جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اچھا وہ کب تک دھستا رہے گا؟ سرکار فرماتے ہیں اگر جس نے فجر کی نماز چھوڑ دی تو طلوع آفتاب تک، جس نے ظہر چھوڑ دی اس کے لیے عصر تک، جس نے عصر چھوڑ دی اس کے لیے مغرب تک، جس نے مغرب چھوڑ دی اس کے لیے عشاء تک، اور جس نے عشاء چھوڑ دی اس کے لیے فجر کی نماز تک، وہ سانپ مسلسل دستا رہے گا، وہ اژدہا دستا رہے گا، وہ اس کے اوپر ڈنک مارتا رہے گا، ایک ڈنک مارے گا 70 گز زمین میں وہ دھس جائے گا۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ اس بے نمازی پر یہ اژدہا کب تک ڈنک مارتا رہے گا؟ سرکار فرماتے ہیں قیامت تک ڈنک مارتا رہے گا۔ کتنی خطرناک وعیدیں ہیں یہ سب، پھر بھی ہم مسلمانوں کے دل میں ذرہ برابر احساس تک نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے، ایک عورت آتی ہے اور آ کر عرض کرتی ہے اللہ کے نبی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، میں آئی ہوں توبہ کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئی ہوں، کیا اللہ میری توبہ کو قبول فرما لے گا؟ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے آنے والی عورت تو بتا تو نے کون سا گناہ کا کام کیا ہے؟ وہ عورت آنے کے بعد کہتی حضور اے اللہ کے نبی میں نے ایک اجنبی مرد سے زنا کیا، استغفر اللہ، میں نے ایک اجنبی مرد سے زنا کیا، زنا کرنے کے بعد میرے پیٹ میں حمل ٹھہرا، 9 مہینے کے بعد میرے یہاں بچہ پیدا ہوا۔ اس عورت نے کہا اے اللہ کے نبی جب بچہ پیدا ہوا میں نے اپنے ہی بچے کا گلا گھونٹ دیا اور زمین میں دفن کر دیا، اپنے سگے بیٹے کو میں نے اپنے ہاتھوں سے مارا، ایک تو زنا کیا اور اپنے ہونے والے بیٹے کو بھی میں نے اپنے ہاتھ سے مار ڈالا، زمین میں دفن کر دیا، میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، ارشاد فرمایا اے عورت میرے دربار سے کھڑی ہو کر تو چلی جا، تو نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تیرے گناہوں کے سبب تجھ پر اللہ کا عذاب آئے، اور اگر تجھ پر اللہ کا عذاب آیا ہم لوگ بیٹھے ہیں ہم پر بھی اللہ کا عذاب نہ آ جائے، تو نے جو بڑا گناہ کیا ہے اس پر اللہ کا عذاب آئے گا۔
اور ہم تیرے ساتھ بیٹھے، کہیں اس اللہ کے عذاب میں ہم بھی ملوث نہ ہو جائیں، ہم بھی اس اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہو جائیں، اٹھ جلدی سے میرے دربار سے چلی جا، بھاگ جا یہاں سے۔ وہ عورت روتے روتی چلی گئی۔ سدرا کے مکین جبریل امین حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کی، اے اللہ کے نبی، اللہ سلام ارشاد فرماتا ہے اور رب ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ میری ایک بندی توبہ کرنے آئی تھی، تم نے اس کو بھگا دیا۔ میری ایک بندی توبہ کرنے آئی تھی، تم نے اسے بھگا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جبریل تم نے سنا نہیں وہ کتنا بڑا گناہ کر کر آئی تھی؟ ایک تو زنا کیا تھا، پھر جو بچہ پیدا ہوا تھا اس بچے کو بھی مار ڈالا تھا، اتنا بڑا گناہ کر کر آئی تھی، اتنی بڑی گنہگار عورت کو میں اپنے پاس کیسے بٹھا سکتا ہوں؟ سدرا کے مکین جبریل امین نے عرض کی، اے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، اس عورت نے تو گناہ کیا ہی تھا، زنا کیا تھا، اپنے بیٹوں کو بھی مار ڈالا تھا، لیکن اے اللہ کے نبی اس عورت سے بھی رب کی بارگاہ میں بڑا گنہگار کون ہے میں بتا دوں؟ اس عورت نے تو گناہ کیا ہی تھا، زنا بھی کیا تھا، اپنے بیٹے کو بھی مار ڈالا تھا، لیکن اللہ کے نزدیک اس عورت سے بھی بڑا گنہگار کون ہے بتا دوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے جبریل اس عورت سے بھی کوئی بڑا گنہگار ہے؟ اس عورت سے بھی اللہ کی بارگاہ میں کوئی بڑا گنہگار ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کی، ہاں اے اللہ کے نبی، اللہ کی بارگاہ میں اس عورت سے بھی بڑا گنہگار وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اس عورت سے بھی بڑا گنہگار ہے اللہ کے نزدیک۔ اس عورت نے تو زنا کیا تھا، اپنے بیٹے کو مار ڈالا تھا، لیکن اس عورت سے بھی بڑا گنہگار اللہ کے نزدیک وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ کتنا بڑا گنہگار ہے وہ۔ آج ہمارے پاس آشائشیں ہیں، ہے ہمارے پاس سہولت ہے، ہم عالیشان بنگلے میں رہ رہے ہیں، فارچونر گاڑی میں گھوم رہے ہیں، آئی فون چلا رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا سب کچھ ہے، اللہ نے دیا تو ہے، اللہ ہم سے راضی ہے، اسی لیے تو اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ رب فرماتا ہے بندہ جب میری نافرمانی کرتا ہے میں اسے ڈھیل دیتا ہوں، بندہ جب میری نافرمانی کرتا ہے میں اسے ڈھیل دیتا ہوں۔ کر لے تو کتنا گناہ کرے گا؟ تیری زندگی کتنی ہے؟ کب تک تو زندہ رہے گا؟ کر لے تو جتنا گناہ کرنا چاہے کر لے، جتنا ناراض کرنا چاہے کر لے، جتنی عیاشی کرنی ہے کر لے، جو کچھ کرنا چاہے کر لے، لیکن اتنا یاد رکھنا تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تیرا رب جب پکڑتا ہے، اللہ نے کیا فرعون کو مال نہیں دیا تھا؟ نمرود کے پاس مال نہیں تھا؟ یہ حامان شداد کے پاس مال نہیں تھا؟ یہ سڑے ہوئے جو کافر تھے ان کے پاس کتنا مال تھا؟ ان میں سے کچھ تو وہ تھے جو آدھی دنیا کے بادشاہ تھے، ان کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ ہاں ہر دنیا کی چیز موجود تھی، ایک چیز کی کمی تھی کہ اللہ نے انہیں اپنی بارگاہ میں اسے راضی کرنے کی توفیق نہیں دی تھی۔ یاد رکھنا اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے اسی لیے تو ہمارے پاس بنگلہ ہے، آج اللہ ہم سے راضی ہے اسی لیے تو ہم آئی فون چلا رہے ہیں، اسی لیے تو ہم اتنی بڑی بڑی مہنگی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، اللہ راضی ہے اسی لیے تو ہمارے ساتھ سب کچھ اچھے معاملات ہو رہے ہیں۔ یاد رکھنا اللہ جب بندے سے ناراض ہوتا ہے تو کھانا نہیں چھینتا، اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی عیاشی کے سامان نہیں چھینتا ہے۔ ہاں اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہو جاتا ہے تو پھر اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو پھر اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اور جب سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے تو پھر وہ سب سے بڑا گنہگار ہو جاتا ہے، سب سے بڑا بدبخت اور محروم انسان ہو جاتا ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، اللہ ہم سے راضی ہے، یہ اللہ نے ڈھیل دی ہے، مہلت دی ہے، لیکن ایک دن اللہ پکڑے گا، حساب و کتاب سب کچھ ہوگا، ہر معاملہ ہمارے سامنے آئے گا۔ بے نمازی کے متعلق سرکار فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس کا سینہ پھاڑ کر اس کے الٹا ہاتھ سینے سے باہر نکالا جائے گا اور اس کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ سینہ پھاڑ کر الٹا ہاتھ نکالا جائے گا، سینے سے باہر لایا جائے گا، اور پھر باہر لانے کے بعد اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور رب فرمائے گا اے نافرمان پڑھ اپنا نامہ اعمال، پڑھ میرے سامنے۔ اللہ کے سامنے کس کی مجال ہے کہ وہ اپنا نامہ اعمال پڑھ پائے گا؟ آج تو ہم اپنے گناہ چھپا لیتے ہیں، کل قیامت کے دن ایک بھی گناہ چھپا ہوا نہیں ہوگا، کل قیامت کے دن سارے گناہ چھپے ہوئے ہوں گے، چھپا ہوا ایک بھی نہیں ہوگا، سب کے سب چھپے ہوئے ہوں گے۔ اتنے دردناک عذاب، اتنے کٹھن مرحلے ہم نے سنے، اتنے واقعات۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے، جتنی مخلوق ہے ہر مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ اور کس طرح کی عبادت؟ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ایک گدھا
صبح جیسی نمودار ہوتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں تسبیح بیان کرتا ہے مالک تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، تیرا شکر ہے تو نے مجھے گدھا بنایا ہے، کتا نہیں بنایا ہے۔ کتا بھی کہتا ہے اللہ تو پاک، تیری ذات پاک، تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا بنایا ہے، خنزیر نہیں بنایا ہے۔ پھر خنزیر عرض کرتا ہے مالک تو پاک، تیری ذات پاک، تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر تو بنایا ہے، بے نمازی نہیں بنایا ہے۔ تو نے مجھے خنزیر تو بنایا ہے، بے نمازی نہیں بنایا ہے۔ خنزیر بھی جس سے پناہ مانگتا ہے، خنزیر بے نمازی سے پناہ مانگتا ہے، وہ خنزیر کہتا ہے اللہ تیرا لاکھ شکر ہے تو نے مجھے خنزیر تو بنا دیا، بے نمازی نہیں بنایا۔ آج ہم دیکھ لیں کیا ہم نمازیں نہیں چھوڑ رہے، ہم بے نمازی نہیں ہوتے جا رہے ہیں؟ کتنی دردناک مرحلوں سے ہم گزر رہے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جن کی نیازیں ہم زیادہ کھاتے ہیں ان کے کبھی فرامین کو بھی سنیں۔ بس غوث پاک کی نیاز کرنے سے کافی نہیں ہوگا، گھر پہ غوث پاک کی نیاز کر رہے ہیں اور ایک وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، یاد رکھنا میں مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہوں گھر پہ غوث پاک کی نیاز کی اور اس دن بھی نماز نہیں پڑھی، تمہارے غوث پاک کی نیاز کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ غوث پاک ایسی نیازوں کو قبول نہیں فرماتے۔ ایک طرف تم اللہ کی نافرمانی کرو اور دوسری طرف غوث پاک کی نیاز کرو اور پھر یہ سمجھو کہ غوث پاک ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ غوث پاک کی زندگی کا مطالعہ کرو، غوث پاک نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، تب جا کر اتنا وہ بڑا مقام ملا ہے کہ جس پر بھی نگاہ ڈال دیتے تھے اللہ اسے بھی ولی بنا دیا کرتا تھا۔ وہ مقام تھا غوث پاک کا۔ آج ہم غوث پاک کی نیاز کر رہے ہیں، گھر پہ غوث پاک کی نیاز چل رہی ہے، ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق تک نہیں ہو رہی ہے۔ سنو غوث پاک کی نیاز کھانے والوں، غوث پاک فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی مت کرو۔ بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی مت کرو۔ وہ بے نمازی اس لائق نہیں کہ کسی مسلمان کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ سلطان باہو فرماتے ہیں بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ اور شیخ سعدی نے ارشاد فرمایا اے لوگو بے نمازی کو قرضہ مت دیا کرو، بے نمازی کو قرضہ مت دیا کرو، اس لیے کہ جو اللہ کا فرض ادا نہیں کرتا وہ تمہارا قرض کیسے ادا کرے گا؟ جو اللہ کا فرض ادا نہیں کرتا وہ تمہارا قرضہ کیسے ادا کرے گا؟ اچھا لوگ کہتے ہیں مولانا میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں، باقی نماز میرے ہاتھ میں نہیں آتی۔ میں فجر تو میں پڑھ کے جاتا ہوں، باقی نماز میرے سے نہیں ہوتی۔ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں میں مولانا خالی زور کی پڑھ لیتا ہوں، باقی نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ کوئی کہتا ہے میں عشاء پڑھ لیتا ہوں، باقی کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ میں پڑھتا پکی نماز ہوں لیکن بس 2-3 نماز چھوٹ جاتی ہے، جو چھوٹ جاتی ہے اس کے عوض بھی تم بے نمازی ہی کہلاؤ گے، بے نمازی ہی کہلاؤ گے۔ کتنا دردناک عذاب سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے نمازی کے چہرے سے اللہ نورانیت کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر لگاتا رہے وہ کریمیں، فیشیل کراتا رہے، بلیچنگ کراتا رہے، وہ نور نہیں آئے گا جو اللہ کی طرف سے بندے کے چہرے پر نور آتا ہے۔ سجدے سے جو نور آتا ہے وہ نور نہیں آئے گا۔ سرکار فرماتے ہیں وہ بے نمازی انسان جب دنیا سے مر رہا ہوگا، ایک تو اس کی موت سختی سے ہوگی، بے نمازی کی موت سختی سے ہوگی، اور کتنی سختی سے ہوگی؟ بے نمازی کے موت کے وقت اللہ تعالیٰ اس بے نمازی پر پیاس کا غلبہ کر دے گا۔ جو بے نمازی ہوگا جب مر رہا ہوگا موت کے وقت اس کے اوپر پیاس غالب آ جائے گی، اور کتنی غالب آئے گی؟ سرکار فرماتے ہیں وہ بے نمازی اتنا پیاسا ہو جائے گا کہ پوری دنیا کے سارے دریا سمندر پلا دیے جائیں پھر بھی پیاسا رہے گا۔ اتنی پیاس غالب آ جائے گی کہ اگر پوری دنیا کے جتنے دریا ہیں سمندر ہیں وہ سارے پانی پلا دیے جائیں پھر بھی وہ پیاسا مرے گا۔ اور پھر سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بے نمازی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی دعاؤں سے اس کا حصہ نکال دیتا ہے۔ یعنی جو نیک لوگ اولیاء کرام ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، آج ہم جو کچھ بچے ہوئے ہیں ان اللہ والوں کے آستانوں کے ذریعے بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ ان اللہ والوں کے وسیلے سے ہم بچے ہوئے ہیں، یہ اللہ والوں کی دعائیں ہیں جو آج ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، سب کچھ ہمارے انتظامات ہو رہے ہیں۔ اگر یہ اللہ والوں کی دعائیں نہ ہوتی تو ہمارے اعمال ایسے نہیں کہ ہم ایک سیکنڈ بھی زندہ رہ سکے۔ یہ اللہ والوں کی دعا کو صدقہ ہے کہ ہم ابھی زندہ ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا تو پھر نیک لوگوں کی دعا سے اللہ اس کا حصہ بھی نکال دیتا ہے۔
ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ اس کو ذرہ برابر بھلائی پہنچنے بھی نہیں دیتا. اللہ اس بندے سے اتنا ناراض ہو جاتا ہے. پھر بھی ہم ہیں کہ مسجد آنے کی ہمارے پاس کوئی چیز نہیں, ہمارے پاس کوئی ایک ہر چیز کے لیے وقت ہے ہمارے پاس. دیکھ لیجئے آج ہر انسان ٹائم کو مینیج کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ بولیے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہر انسان ٹائم مینیج کرتا ہے, ہر انسان اپنا شیڈیول بناتا ہے, اپنا ٹائم بناتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. اچھا, جو انسان نوکری کرتا ہے, نوکری کا ٹائم ہے اس کا صبح 9 بجے کا, بتاؤ 9 بجے کا ٹائم ہے اور 10 بجے جائے, اس کو باس سے ڈر لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ اچھا, دوسرا دن ہوا, دوسرے دن وہ 11 بجے جائے گا, باس سے ڈرے گا کہ نہیں ڈرے گا؟ تیسرے دن دوپہر میں جائے گا, وہ اپنے باس سے کتنا ڈرے گا؟ بولو ڈر محسوس ہوگا کہ نہیں؟ ایک دکان مالک مہینے ہمیں 5-10 ہزار روپے دیتا ہے, اس کے ٹائم کی قیمت پر ہم نہیں جاتے تو ہم لیٹ ہو جاتے ہیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے. وہ مالک اتنی رحمتیں برساتا ہے, وہ مالک اتنا کرم کرتا ہے, اس مالک سے ہمیں اتنا بھی ڈر نہیں لگتا. ایک باس سے تو ڈر لگتا ہے, ایک دکان کے مالک سے تو ڈر لگتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو دکان کے مالک ہوتے ہیں, اگر نوکر تھوڑا سا لیٹ بھی آتا ہے تو مالک, دکان کا مالک منہ پھلا لیتا ہے, معلوم نہیں پڑتی تو کتنے بجے آ رہا ہے, ٹائم دیکھا نہیں تو نے, کیا کرتا ہے تو؟ وہ دکان کا مالک چلاتا ہے. کبھی دکان کا مالک اس لیے بھی چلایا کہ آج تو نے ظہر کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو میری دکان پر کام تو کر رہا ہے, تو نے آج عصر کی نماز نہیں پڑھی, کیا کبھی دکان کے مالک نے اس لیے بھی چلایا ہے؟ کبھی ہم نہیں چلاتے. ہاں, دکان پر لیٹ آیا تو ہم چلا رہے ہیں, وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا ہے, ہم کبھی اس کے لیے کچھ بات نہیں کرتے. وہ ہم دکان کے مالک سے اتنا ڈرتے ہیں, اللہ سے ہم اتنا بھی ڈریں, اتنا تو ہم کم سے کم اللہ سے ڈریں, اللہ کا خوف اتنا تو دل میں لے آئیں. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو بندہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے کاروبار پہ جاتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں جاتا ہے. فجر کی نماز پڑھ کے جو بندہ اپنے کام کاج میں جاتا ہے وہ اللہ کے رحمت کے سائے میں جاتا ہے. اور سرکار فرماتے ہیں جو بغیر نماز پڑھے اپنے کاروبار میں چلا جاتا ہے, 10 بجے اٹھتا ہے, ناشتہ کرتا ہے, تیار ہوتا ہے, اپ ٹو ڈیٹ تیار ہوتا ہے, خوب اسپرے اور عطر لگا کر جاتا ہے, دنیا مجھ سے خوش ہو جائے گی, میری خوشبو سونگے گی تو دنیا پوچھے گی کون سا خوشبو, کون سی عطر لگا کر آیا ہے. جو یہ بغیر نماز پڑھے جو اپنے کاروبار پہ جاتا ہے, سرکار فرماتے ہیں وہ شیطان کے سائے میں جاتا ہے, وہ شیطان کے سائے میں جاتا ہے. بتاؤ, ہم کمانے جا رہے ہیں تو ہمیں اللہ کی رحمت کے سائے میں جانا ہے یا شیطان کے سائے میں جانا ہے؟ نماز وہ مقبول عبادت ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا تعویذ لینے, جیسے ہمارے پاس بھی آتے ہیں. غوث پاک کی بارگاہ میں آ کر اس نے کہا, حضور میں بہت ہی پریشان ہو چکا ہوں, اتنا کماتا ہوں برکت ہی نہیں ہوتی, خوب میں نے کما لیا لیکن گھر کے اندر برکت نہیں, گھر کے اندر جھگڑا فساد سب کچھ, ہر طرح سے میں پریشان ہوں. آیا ہوں حضور, آپ یا تو تعویذ دے دیں, اور اگر تعویذ نہیں دیتے تو آپ میرے گھر پر آ کر قدم رکھ دیں, یا تو تعویذ دے دیں یا میرے گھر پہ قدم رکھ دیں, آپ کے قدم کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری ساری پریشانی ختم کر دے گا. حضور آپ میرے گھر پر قدم رکھ دیں. حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا, انسان تیرا گھر کہاں ہے بتا؟ اس نے کہا سڑک کے کنارے پر میرا مکان ہے. حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا, نہ تعویذ کی ضرورت ہے نہ میرے قدم کی ضرورت ہے, تیرے دروازے, گھر کے دروازے پر جا اور ایک پردہ لگا دے, تیرے گھر پر جا اور دروازے پر ایک پردہ لگا دے. وہ ماننے والے تھے, ہماری طرح نہیں, پردہ لگانے کا تعویذ لینا آیا, تم تو پردے کی بات کرتے ہو. وہ انسان غوث پاک کا ماننے والا تھا, گیا اس نے اپنا پردہ لگایا. 1 مہینے کے بعد خوش ہو کر مٹھائیاں لے کر غوث پاک کی بارگاہ میں آیا اور آ کر عرض کی, حضور یہ مٹھائی لے کر آیا ہوں اور یہ بات بتانے آیا ہوں, اللہ نے کرم کر دیا, ساری پریشانی ختم ہو گئی, سارے ٹینشن ختم ہو گئے, لیکن حضور بات سمجھ میں نہیں آئی تو میں پوچھنے آیا ہوں, اگر اجازت ہو تو پوچھ لوں. غوث پاک نے فرمایا, بتا کون سی بات ہے؟ اس آنے والے نے کہا, حضور میں نے تعویذ مانگا, آپ نے تعویذ نہیں دیا, میں نے کہا آپ قدم رکھ دو, آپ نے قدم بھی نہیں رکھا, آپ نے صرف اتنا کہا دروازے پر پردہ لگا دے. حضور میں نے پردہ لگا دیا, سب کچھ اچھا ہو گیا, لیکن بات سمجھ میں یہ نہیں آئی کہ ایک پردے سے اتنی ساری بات کیسے ہو گئی, سارے میرے ٹینشن ختم کیسے ہو گئے, ایک پردے میں اتنا بڑا کمال کہ بس میں نے دروازے پر پردہ لگایا, سارے ٹینشن ختم ہو گئے. حضور اس میں راز کیا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں, دراصل معاملہ یہ تھا کہ تیرا گھر سڑک کے کنارے پر تھا, سڑک پر سے ہر آدمی گزرتا تھا اور اسی گزرنے والوں میں بے نمازی بھی گزرتا تھا.
جب بے نمازی اس سڑک سے گزرتا تھا اس بے نمازی کی نگاہ تیرے گھر پر پڑتی تھی، جیسے ہی اس بے نمازی کی نگاہ تیرے گھر پہ پڑتی تھی اس بے نمازی کے سبب اللہ تیرے گھر سے برکت کو اٹھا لیتا تھا۔ اس بے نمازی کو جو گزر رہا ہے راستے سے، وہ بے نمازی جب گزرتا تھا اس کی نگاہ تیرے گھر پہ پڑتی تھی، تو اس بے نمازی کی گناہوں کے سبب اللہ تیرے گھر سے برکت کو اٹھا لیتا تھا۔ تو اگر بے نمازی کی نگاہ ہمارے گھر پہ پڑ جائے تو ہمارے گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو جس گھر میں پورا گھر بے نمازی ہو، ایک بے نمازی گزر جائے اور اس کی نگاہ پڑ جائے تو ہمارے گھر سے برکت ختم ہو جائے۔ سوچئے گا اگر پورا گھر بے نمازی ہو، ایک بھی نماز نہ پڑھتا ہو، سب کے سب بے نمازی ہو، رات میں 2-2 بجے تک ہم فلمیں دیکھ رہے ہوں، رات کے 2-2 بجے تک ہم انسٹاگرام چلاتے ہوں، اور ہم نماز پورا گھر نماز نہ پڑھتا ہو، تو بتاؤ اس گھر میں کبھی اللہ کی برکت آئے گی؟ کبھی ہمارا کوئی تعویذ کام آئے گا؟ کبھی کوئی پیر کا قدم کام آئے گا؟ وہ پورے کا پورا گھر بے نمازی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، پورا دریا کے کنارے ایک شہر آباد تھا، آپ نے دیکھا چلے گئے، چند سالوں کے بعد پھر آئے، دیکھا کہ جس راستے سے میں گزرا تھا شہر آباد تھا، آج میں آیا ہوں وہاں شہر تو کیا ایک پرندہ بھی نہیں ہے، انسان بھی سب ختم ہو گئے، جو ہری کھیتی تھی وہ بھی سب تباہ و برباد ہو گئی، جو پانی تھا دریا کنارے وہ دریا کا پانی بھی ختم ہو گیا، ساری بستی اجڑ گئی۔ کل تک جو بستی آباد تھی آج یہ ساری بستی اجڑ گئی، انسان کا نام و نشان نہیں، کوئی چیز موجود نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک کیا بات ہے، جب چند سال پہلے آیا تھا یہاں آبادی تھی، پانی بھی تھا، لوگ بھی تھے، سبزی بھی تھی، سب کچھ تھا، مالک آج آیا ہوں پانی بھی موجود نہیں، انسان بھی موجود نہیں، سبزی بھی موجود نہیں، کوئی موجود نہیں، مالک یہ ساری بستی جو آباد تھی تباہ و برباد کیسے ہو گئی؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے نبی یہاں بستی آباد ضرور تھی، دریا بھی موجود تھا، سبزہ بھی موجود تھا، سب کچھ موجود تھا، لیکن یہاں ایک بے نمازی آیا تھا، ایک بے نمازی آیا تھا، اس نے اسی دریا سے پانی اٹھایا، کلی کیا، بس اس بے نمازی کا کلی کرنا تھا، دریا کا پانی ختم، انسان ختم، سبزہ ختم، ساری جو بستی آباد تھی ساری بستی ویران ہو گئی، تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، فقط اس چیز کی بنیاد پر کہ ایک بے نمازی نے یہاں اپنے منہ سے پانی کا کلہ کیا تھا۔ پانی کی ایک کلی اگر بے نمازی کرتا ہے اتنا سب تباہ و برباد ہو جاتا ہے ایک بے نمازی کے سبب۔ تو جس گھر میں ہر انسان بے نمازی ہو، بڑا بھی نماز نہ پڑھتا ہو، چھوٹا بھی نماز نہ پڑھتا ہو، تو پھر اس گھر کا حال کیا ہوگا؟ اور آج ہمیں معاف کرنا نماز پڑھنے کا شعور تک نہیں، ہمیں نماز پڑھتے آتی بھی نہیں، کیسے مسلمان ہیں ہمیں نماز پڑھتے نہیں ہیں؟ ایک تو ہم نماز پڑھنا سیکھتے نہیں ہیں، نماز پڑھنا 60 سال کے ہو جاتے ہیں، ہمیں 4 سورتیں تک یاد نہیں ہیں نماز کی، ہمیں 4 رکعت پڑھنی ہے، ہمیں 4 سورتیں تک یاد نہیں، کیسے مسلمان؟ ہم مر رہے ہیں، ہمیں کلمہ زبان پر نہیں آتا، اور اگر آتا بھی ہے تو ہم کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھ پاتے، ہم کیسے مسلمان؟ اتنا سب کچھ سونے کے باوجود بھی ہمارا دل نہ بدلے تو سمجھ لینا اللہ نے یہ دل سلایا نہیں ہے، یہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ ہم جاگ جائیں، نماز کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور ہمیں 5 وقتہ سنی امام کے پیچھے، ہاں وہ لوگ جو کہیں بھی نماز پڑھنے چلے، ہاں مولانا میں نماز تو کہیں بھی پڑھ لیتا ہوں، کہیں بھی نہیں، سرکار نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ کہیں بھی نماز پڑھ لینا، سرکار نے فرمایا تھا جیسا تم مجھے پڑھتا دیکھتے ہو ایسی تم نماز پڑھنا، اس طرح تم نماز پڑھنا، اور یاد رکھنا وہی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے جو سرکار کے عاشق کے پیچھے پڑھی جائے۔ سرکار کے غداروں کے پیچھے نماز پڑھو گے، وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، یہ جتنے باطل فرقے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھو گے، لوگ کہتے ہیں مولانا حرم کا امام ہے، حرم میں جو امامت کرتا ہوگا کتنی بڑی شان والا ہوگا۔ اللہ اپنے دین کا کام کبھی دشمنوں سے بھی لے لیتا ہے، کبھی یہ مت سوچنا، یاد رکھنا ہماری وہی نماز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے جو سرکار کے عاشق کے پیچھے پڑھی جائے۔ اگر سرکار کے غدار کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو پھر وہ اٹھک بیٹھک کے نماز نہیں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔